صحابہ کی تم وفا کو دیکھو، صحابہ کی تم وفا کو دیکھو۔ حاکم نے مستدرک میں اور ابن حجر نے الصحابہ میں ابو ایوب سے ذکر کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شام کا کھانا تیار کرتے، پھر آپ کی طرف بھیجتے۔ جب آپ بچا ہوا کھانا ہماری طرف واپس کرتے تو میں اور ام ایوب برتن میں اس جگہ کا قصد کرتے جہاں آپ کا ہاتھ لگا ہوا ہوتا، تاکہ وہاں سے لقمے لے کر ہم برکت حاصل کریں۔ ایک روز ہم نے شام کا کھانا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ سالن میں ہم نے پیاز اور لہسن ڈالا تھا۔ آپ نے کھانا واپس کر دیا۔ ہم نے آپ کے ہاتھ کا کوئی نشان نہیں دیکھا۔ میں آپ کے پاس گھبرائے ہوا واپس آیا۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے کھانا واپس کر دیا ہے اور میں نے اس میں آپ کے ہاتھ کا نشان نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اس میں اس پودے کی بو محسوس کی اور میں اپنے اللہ سے مناجات کرتا ہوں، تم اسے کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تقریباً 7 ماہ تک رہائش پذیر رہے۔ آپ بڑی عزت و کرام سے ملتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی مسجد اس جگہ تعمیر ہو گئی جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ آپ ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو مسجد کے ارد گرد ازواج مطہرات کی رہائش کے لیے بنائے گئے تھے۔ حضرت ابو ایوب کو دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ قریبی پڑوسی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس صورت میں بھی وہ انصار میں رشک کی نگاہ سے دیکھے جانے لگے۔ اس اعتبار سے بھی آپ کو خاص مقام حاصل ہوا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری معزز انصار میں سے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر روز کھانا تیار کرتے۔ جب آپ تشریف نہ لاتے تو وہ کھانا اپنے گھر والوں کو کھانے کے لیے دے دیتے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمان نوازی کی۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی بہت زیادہ تھی۔ معزز مہمانوں کے آگے ہر قسم کی کھجوریں رکھیں، خشک، تر اور گدر، تینوں طرح کی کھجوریں پیش خدمت کیں۔ پھر ان کی ضیافت کے لیے ایک بکری ذبح کی، اس کا کچھ گوشت بھون لیا اور پانی کا سالن پکا لیا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ایوب انصاری کے لیے ایک کنیز بھیجی جسے انہوں نے آزاد کر دیا۔ غلام آزاد کرنے میں یہ کھلے دل والے واقع ہوئے تھے۔ دنوں نے پلٹا کھایا، خلفائے راشدین کا دور آیا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ عراق کے شہر بصرہ تشریف لائے۔ ان دنوں حضرت علی بن ابی طالب کی طرف سے حضرت عبداللہ بن عباس بصرہ کے گورنر تھے۔ حضرت ابو ایوب ان کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو اچھا بدلہ دیا جائے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جلدی سے اپنے گھر ان کے لیے خالی کر دیا اور اس سے کہا، میں تمہارے ساتھ اس طرح حسن سلوک سے پیش آؤں گا جس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے سیدنا ابو ایوب سے پوچھا، آپ پر کتنا قرض ہے؟ فرمایا 20,000۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے انہیں 40,000 دیے اور 20 غلام دیے اور فرمایا کہ اس گھر میں جو کچھ ہے وہ تمام تر آپ کا ہے، تم اس کے مالک ہو۔ اے عبداللہ بن عباس، اللہ تجھے خوش رکھے۔ اے ابو ایوب انصاری، اللہ تجھے خوش رکھے۔ کہنے کیا تم دونوں کے کتنی ایثار اور قربانی کا حیرت انگیز مظاہرہ کیا اور ایک مثال قائم کر دی، خوبصورت بدلہ دینے میں کمال کر دیا۔ ہم نے ابھی تک سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو جلیل القدر صحابی اور میزبان رسول کی حیثیت سے جانا پہچانا۔ ہمیں ان میں ادب و احترام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت کی جھلک دکھائی دی، لیکن اس کے علاوہ حضرت ابو ایوب مدرسہ محمدیہ کے ان شہسواروں میں سے بھی تھے جن سے کبھی غبار نہیں چھٹتی۔ انہوں نے غزوات نبویہ میں کمال بہادری اور فن شہسواری کا مظاہرہ کیا۔ جب لڑائی شدید ہوتی، زور کا رن پڑتا
حضرت ابو ایوب انصاری ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے۔ اب ہم ان کے اس بہترین دور کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ میدان جہاد میں داخل ہونے حضرت ابو ایوب انصاری کی سیرت کے ضمن میں تیروں اور تلواروں کے درمیان کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم سیدنا ابو ایوب انصاری کی خود جہاد کے بارے میں رائے کیوں نہ معلوم کر لیں؟ ہمارے یہ شہسوار حضرت ابو ایوب انصاری اپنے حالات اور واقعات بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا خیال تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد ہر حال اور ہر زمانے میں واجب ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا فرمان اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ: نکلو ہلکے یا بھاری اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔ سیدنا ابو ایوب کی رائے یہ تھی کہ مال و دولت اور اہل و عیال میں مشغول رہنا اور جہاد میں حصہ نہ لینا اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے کے مترادف ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال کرتے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ان کا ہمیشہ یہ شعار تھا، انفروا خفافا ثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بھاری، اور فرمایا کرتے تھے میں اپنے آپ کو خفیف پاتا ہوں یا ثقیل۔ حضرت ابو ایوب جانتے تھے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فرق کہ ایک مجاہد میدان جہاد میں داخل ہوتا ہے اور ہر دم اسی میں سرگرداں رہتا ہے اور میدان جہاد میں ہی چکر لگاتا رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ اپنی اور دشمن کی تلوار کے سائے تلے جنت میں چکر لگاتا ہے۔ جو ہی وہ شہید ہو کر زمین پر گرے گا تو اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا اور فرشتے اس پر سایہ فگن ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ حضرت ابو ایوب غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے لشکر کو مادی اور معنوی اعتبار سے تیار کیا تاکہ وہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ جب آپ نے اپنے لشکر کو مضبوط صفوں کی صورت میں منظم کیا اور آپ نے پوری تیاری کی ہوئی تھی اور بڑے ہی اچھے انداز سے اپنا لشکر تیار کر رکھا تھا، سیدنا ابو ایوب فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہم نے صفیں بنائیں، ہم میں سے کچھ لوگ جوش و ولولے کی بنا پر قدرے آگے بڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا میرے ساتھ رہو۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے بعد دیگر جنگوں میں بھی شامل ہوئے۔ آپ احد، خندق، غزوہ بنو مستلق میں شریک ہوئے۔ ان کی بیوی ام ایوب کا موقف بھی متاثر کن تھا، جس سے سچا ایمان ٹپکتا تھا اور یقین کی نورانی کرنیں روشنیاں بکھیرتی تھیں جو ان دونوں میاں بیوی کے دلوں میں جا گزری تھیں۔ غزوہ بنو مستلق میں بہتان کا واقعہ پیش آیا جس کی پشت پناہی منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے کر رکھی تھی۔ لوگوں نے اس واقعے میں بڑی دلچسپی لی۔ یہ واقعہ لوگوں کی زبان پر موضوع گفتگو بن گیا۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ اس موقع پر حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یہ کھلم کھلا بہتان ہے۔ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جب بہتان باندھنے والوں نے باتیں بنائیں تو ام ایوب نے ابو ایوب سے کہا کہ تم سنتے ہو جو لوگ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اے ام ایوب کیا تو ایسا کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی پناہ۔ حضرت ابو ایوب نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تجھ سے کہیں بہتر ہیں، یہ کھلم کھلا بہتان ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا یہ فرمان نازل کر دیا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ جس وقت تم لوگوں نے ایسا واقعہ سنا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ غزوہ خیبر میں حضرت ابو ایوب روانہ ہوئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کیا۔ خیبر فتح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر اپنی مدد نازل کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب اور کامران ہو کر واپس ہوئے
آپ کے سر پر فتح و نصرت کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ عنایت و نوازشات ربانیہ آپ کے ساتھ تھیں۔ یہودیوں کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی صفیہ گرفتار ہوئی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حبال عقد میں لے لیا۔ اس طرح انہیں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اس موقع پر بھی حضرت ابو ایوب نے حیرت انگیز مثال قائم کی، جو وفاداری اور شہ سواری کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مدینہ کی جانب روانہ ہوں، تو لوگوں نے کہا اب ہمیں پتہ چلے گا کہ صفیہ کنیز ہے یا بیوی۔ اگر آپ کی بیوی ہوئیں تو آپ ان کے لیے پردے کا اہتمام کریں گے، ورنہ وہ کنیز ہوں گی۔ جب آپ روانہ ہوئے تو آپ نے پردے کا حکم دیا، لہٰذا پردے کا اہتمام کیا گیا۔ لوگوں نے جان لیا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں۔ جب آپ نے سوار ہونے کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنی ران قریب کر دی اور انہوں نے اپنا گھٹنا آپ کی ران پر رکھا اور اس طرح وہ سوار ہو گئیں۔ جب رات ہوئی تو آپ نے پڑاؤ کیا اور خیمے میں داخل ہوئے، وہ بھی آپ کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری تلوار تھامے ہوئے رات بھر خیمے کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہٹ سنی تو فرمایا کون ہے؟ عرض کیا ابو ایوب۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی انہوں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک نوجوان لڑکی ہے، نئی نویلی دلہن بنی، ابھی اس کا خاوند جنگ خیبر کے دوران قتل ہوا ہے۔ میرے دل میں کھٹکا تھا کہ کہیں یہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھے، میں اس لیے یہاں خیمے کے قریب رہا کہ اگر اس نے کوئی حرکت کی تو صورتحال سے نپٹنے کے لیے میں آپ کے قریب تو ہوں گا۔ یہ محبت بھرا انداز دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، اے ابو ایوب اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اے ابو ایوب اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ حضرت ابو ایوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام غزوات میں شریک ہوئے اور ہر غزوے میں آپ نے قابل تعریف کارنامے سر انجام دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بڑی عزت پائی۔ آپ کی زندگی کے آخری لمحات تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے چند بال اپنے پاس سنبھال کر رکھے ہوئے تھے اور یہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے اکثر فرمایا کرتے تھے، اے ابو ایوب جب تک یہ بال تیرے پاس ہیں تجھے کوئی تکلیف نہ ہو سکے گی۔